خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آج کی کلاس میں ہم آغاز کریں گے مد اصلی کا۔ ہمارے ٹاپک کا نام ہے مد اصلی۔ تو دیکھتے ہیں کہ مد اصلی کیا ہے اور ان کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، اور عموماً لوگ اس کی غلطی کر کے پڑھتے ہیں، اور مد اصلی کی غلطی کو حرام غلطی بھی کہا جاتا ہے، تو ہم نے اس کا بہت خیال رکھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ مد اصلی ہے کیا۔ اسی لیے میں آپ کے لیے پیج پر آپ کو سمجھاؤں گی کہ مد اصلی ہے کیا۔ سب سے پہلے مد اصلی کو جانیں گے کہ مد اصلی ہے کیا۔ مد اصلی کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ مد اصلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لمبا کرنا۔ لمبا کرنا مطلب ایسے لمبا نہیں کرنا جیسے مدات کو ہم کرتے ہیں 3 الف کے برابر 4 الف کے برابر، یہ مد اصلی تھوڑی چینج ہے۔ اس کو ہم لوگ، اس کا نام تو دیکھیں مد ہے، لیکن ہم اس کو کسر کریں گے، ٹھیک ہے، کسر کریں گے۔ کسر مطلب کہ اس کو ہم لوگ اتنا نہیں لمبا کریں گے۔ تو سب سے پہلے مد اصلی کو ہم لوگ جانیں گے۔ مد اصلی ہوتا ہے، مد اصلی ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ مد اصلی ہمارے پاس 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف، واو اور یا، یہ تینوں چیزیں کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ الف، واو اور یا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر، واو سکون ہوگا اور اس سے پہلے پیش، اور یا سکون ہوگا اور اس سے پہلے زیر، یہ ہمارے پاس مد اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ الف خالی ہوگا، یہ الف ہے، ٹھیک ہے، الف ہے۔ ہمیں الف اور حمزہ کے بارے میں تو پتہ ہے نا کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور حمزہ وہ تب بنتا ہے جب اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کچھ بھی آ جائے تو یہ پھر حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن الف جو ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پہچان کیا کرنی ہے؟ الف سے پہلے زبر، واو سکون سے پہلے پیش، اور یا سکون سے پہلے زیر۔ آپ کو جہاں پر بھی یہ نظر آئے گا آپ نے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر یا 2 حرکات 2 سیکنڈ، کیونکہ کوئی اس کو بہت سے استاد کہتے ہیں 1 الف 2 حرکات 2 سیکنڈ، تو یہ سب چیزیں سیم ہی ہیں، اس میں بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا، یہ سب چیزیں سیم ہی ہیں۔ 1 الف 2 حرکات یا 2 سیکنڈ کے لیے اس کو لمبا کرنا ہے، اس کو ہم لوگوں نے بالکل بھی زیادہ لمبا نہیں کرنا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو چلیں ابھی اس کی ہم لوگ اگزامپل کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ اچھے سے سمجھ آئے۔ تو اس کی اگزامپل دیکھیں، جیسے با، بو، بی، تو یہ دیکھیں با، بو، بی، صرف 1 الف کو ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کیا، تو اپنے فنگر کو، بیٹھی ہوئی ہوگی آپ کے فنگر، تو آپ نے اس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے، با، بو، بی، ایسے فنگر سے بھی کر سکتے ہیں آپ جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوتی۔ جب پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آپ بے شک فنگر سے نہیں کریں۔ یہ دیکھیں ابھی اس کے آئیڈینٹیفیکیشن دیکھ لیں، یہ دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ دیکھیں یہ الف ہے، اور الف سے پہلے ہمیں یہ زبر دکھ رہا ہے۔ پھر واو سکون سے پہلے پیش، تو یہ دیکھیے واو سکون ہے اور اس سے پہلے ہمیں پیش دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ یا سکون ہے، ٹھیک ہے، یہ یا سکون ہے اور اس سے پہلے ہمیں زیر دکھ رہا ہے۔ تو ہمیں جیسے ہی یہ نظر آئے گا تو ہم نے فوراً پہچان لینا ہے کہ یہ مد اصلی کی جو ہے مثالیں ہیں، تو اس کا ہم نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ الف سے پہلے زبر، واو سکون سے پہلے پیش، اور یا سکون سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم قرآن سے اس کے کچھ اگزامپلس لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ جی، تو اس کی اگزامپل ہے، جیسے ہم نے سورہ البقرہ کی اگزامپلس لی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 ہے، اور وہ ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ تو دیکھیے وَقَالُوا، الف سے پہلے زبر، لو، واو سکون سے پہلے پیش، یہ دیکھیے الف سے پہلے زبر، واو سکون سے پہلے پیش، وَقَالُوا، اتنا لمبا نہیں کریں گے، صرف 2 سیکنڈ کے لیے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، دیکھیں قلو، واو سکون سے پہلے پیش، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، واو سکون سے پہلے
پیش. دیکھیے وقالوا قلوبنا غلف، یہ تو الف مدہ کی اور واو مدہ کی اگزامپل ہوگی. اب یا مدہ کی اگزامپل دیکھتے ہیں. فقلیلا ما یؤمنون، یہ دیکھیے اس کو ہم نے زیادہ کیوں کھینچا، بیکاز یہاں پر آیت رک رہی ہے. جب آیت رکتی ہے تو ہم اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فقلیلم، دیکھیں یا سکون ہے اس سے پہلے زیر، تو ہم نے کیا پڑھا تھا، یا سکون سے پہلے زیر ہمیں دکھے گی تو وہاں پر مد اصلی ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب 2 سیکنڈ کے لیے ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. فقلیلا ما یؤمنون، دیکھیں واو سکون سے پہلے پیش ہے. ہم اس کو ویسے تو 2 سیکنڈ کے برابر ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، لیکن جب آیت رکتی ہے تو ہم تھوڑا لمبا کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے واو سکون سے پہلے پیش ہے، یہاں پر بھی مد اصلی کی ہی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مد اصلی کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگوں نے خود بھی اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. جس کو مد اصلی کا معلوم نہیں وہ سادہ پڑھے گا وقالوا قلوبنا غلف، لیکن ہم نے مد اصلی کا خیال رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ کسی بھی ورڈ کو خود سے خود چھوٹا بڑا کرنا، اس کی مقدار کے برابر نہ کرنا، اس کو طول کر دینا، اس کو کسر کر دینا، اس کو وسط کر دینا، تو کسی بھی ورڈ کو خود لمبا چھوٹا یا کچھ بھی کر دینا، یہ سب لحن جلی ہوتی ہے. اور لحن جلی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پر لحن جلی کا میں ٹاپک پڑھا بھی چکی ہوں. تو لحن جلی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس حرام غلطی ہوتی ہے، جس کے اوپر پھر ہم پر گناہ آتا ہے. تو دیکھیے ہم لوگ اس کو اگر پڑھیں گے وقالوا قلوبنا غلف، تو ہم نے اس کی مقداروں کے برابر پڑھا نہیں. اس کی مقدار ہوتی ہے 2 سیکنڈ. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کو 2 سیکنڈ کے برابر نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم لوگ اس میں لحن جلی کر رہے ہیں. تو ہم نے بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم لحن جلی کی غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے، تو آج کا یہ ٹاپک یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی کلاس میں ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. کوئی بھی سوال سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.